السلام علیکم۔ آج پیر ہے جون کی 20 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے صدر عارف علوی نے الیکشن ترمیمی بل اور بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے سے متعلق بلوں پر دستخط سے انکار کے بعد قومی احتساب ترمیمی بل سن 2022 بھی بغیر دستخط کے واپس کر دیا ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظوری کے بعد انہیں اس بل کو ایکٹ بنانے کے لیے وزارت پارلیمانی امور نے ارسال کیا تھا، تاہم عارف علوی نے بل پر دستخط نہیں کیے۔ صدر مملکت نے بل کو واپس ارسال کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ پارلیمنٹ سے منظور شدہ یہ بل رجعت پسندانہ نوعیت کا ہے، جس سے قانون کے لمبے ہاتھوں کو مفلوج کر کے بدعنوانی کو فروغ حاصل ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ احتساب کے عمل کو کمزور کرنا نہ صرف خلاف آئین ہے بلکہ پہلے سے مسائل زدہ پاکستانی عوام کے بنیادی حقوق کے بھی خلاف ہے۔ آئینی طور پر صدر کے ان بلوں پر دستخط نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ قوانین پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے پاس کروائے جا چکے ہیں اور آئین کے مطابق صدر کے دستخط نہ کرنے کے باوجود بھجوائے جانے کے 10 روز بعد یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستانی فوج کی جانب سے ایڈوکیٹ ایمان مزاری کے خلاف متنازع بیان پر درج کیا جانے والا مقدمہ خارج کر دیا ہے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے پیر کو ایمان مزاری کی جانب سے مقدمہ خارج کرنے کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت نے قرار دیا کہ ایمان مزاری اپنے کہے الفاظ پر ندامت کا اظہار کر چکی ہیں۔ ایمان مزاری کی وکیل زینب جنجوعہ ایڈوکیٹ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے عدالت میں بھی کہا کہ ہم نے یہی کہا تھا کہ ایمان مزاری نے جو لفظ استعمال کیا اس پر ہمیں افسوس ہے۔ ان کے بقول ایمان مزاری کو اپنے الفاظ پر افسوس ہے، لیکن اس پر ان کے خلاف کرمنل کیس نہیں بنتا۔ اسی بنیاد پر ہم نے عدالت میں مقدمہ خارج کرنے کی درخواست کی تھی۔ بھارت کی مسلح افواج میں بھرتیوں کی حکومت کی نئی قلیل مدت اسکیم اگنی پنتھ کے خلاف پیر کے روز ملکگیر احتجاج کیا گیا، جس کی وجہ سے مختلف ریاستوں میں معمول کی زندگی ٹھپ رہی۔ اس اسکیم کے تحت 4 سال کے لیے جوانوں کی بھرتی کا انتظام ہے۔ اس دوران ریاستی حکومتوں کی جانب سے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے، جس کی وجہ سے تاحال کہیں سے کوئی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ اصل پوزیشن جماعت کانگریس پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے دہلی میں جنتر منتر پر احتجاج کیا۔ مسلح افواج کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ احتجاج میں شامل نوجوان بھرتی کے اہل نہیں ہوں گے۔ اسکیم کے خلاف احتجاج کی وجہ سے حکومت نے اس میں ترمیم کر کے خواہش مند نوجوانوں کے لیے کئی مراعات کا اعلان کیا ہے۔ حکومت نے اس اسکیم کو واپس نہ لینے کا سختی سے اعلان کیا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان اور ٹی ٹی پی کے مذاکرات کے تازہ دور میں کوئی پیش رفت ہوگی۔ کابل میں طالبان حکومت کی ثالثی میں دونوں فریقوں کے درمیان 2 روز قبل مذاکرات ختم ہوئے۔ ایک پاکستانی ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے ذبیح اللہ مجاہد نے تصدیق کی کہ طالبان انتظامیہ نے مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اگر مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو بھی کابل عسکریت پسند تنظیم کو پاکستان کے خلاف حملوں کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے ٹی ٹی پی کی جانب سے اس ماہ کے شروع میں غیر معینہ مدت کے لیے جنگ بندی کے اعلان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس کے بعد سے باغی گروپ نے پاکستان میں کوئی حملہ نہیں کیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں اقوام متحدہ کے مشن کا کہنا ہے کہ پیر کے روز مشرقی صوبے ننگرہار میں ایک بازار پر حملے میں متعدد لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی نے بتایا کہ طالبان نے صرف 10 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن UNAMA نے ٹویٹر پر پوسٹ کیا
کہ ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ یونائما نے کہا کہ افغانستان بھر میں شہریوں کو نشانہ بنانے والے حملوں کا سلسلہ فوری طور پر بند ہونا چاہیے۔ حملے کی ذمہ داری تاحال کسی نے قبول نہیں کی ہے۔ اسلامک اسٹیٹ گروپ یا داعش نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں سکھوں کے ایک مندر پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، جس میں کم از کم ایک عبادت گزار ہلاک اور 7 دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ داعش نے یہ دعویٰ اپنی اماق ویب سائٹ پر پوسٹ کردہ ایک بیان میں کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ حملہ ہندوستانی حکومت کے ایک اہلکار کی طرف سے پیغمبر اسلام کے خلاف کی گئی مبینہ توہین کے جواب میں تھا۔ بیان میں اہلکار کا نام نہیں لیا گیا۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ ہفتے کے روز مسلح افراد نے سکھوں کی عبادت گاہ پر حملہ کیا، جسے گردوارے کے نام سے جانا جاتا ہے، اور حملہ آوروں اور طالبان جنگجوؤں کے درمیان عمارت کی حفاظت کے لیے فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے مہاجرین کے دن کے موقع پر ایک نئی رپورٹ میں کہا ہے کہ پناہ گزینوں کے عالمی دن کے موقع پر افغانستان میں انسانی حقوق کے اتحاد کے ارکان پوری دنیا میں افغان مہاجرین کے احترام کے لیے اکٹھے کھڑے ہیں اور ان کی طاقت اور حوصلے کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ وہ تنازعات اور ظلم و ستم سے بچنے کے لیے اپنے آبائی ممالک سے بھاگنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ افغان پناہ گزینوں کا بحران دنیا میں پناہ گزینوں کی طویل ترین صورتحال میں سے ایک ہے۔ طالبان حکومت نے پیر کی سپہر کابل میں سرکاری تقریب میں مہاجرین کا عالمی دن منایا۔ 60 لاکھ سے زیادہ افغانی آج تنازعات، تشدد اور غربت کی وجہ سے اپنے گھروں اور اپنے ملک سے بے دخل ہو چکے ہیں۔ یہ تعداد اگست سن 2021 میں طالبان کے افغانستان میں اقتدار پر قبضے اور افغانستان کی آج کی سنگین انسانی صورتحال کے باعث اور بڑھ گئی ہے۔ جنوبی ایشیا میں سیلاب نے پیر کو تباہی مچا دی۔ شمال مشرقی ہندوستان میں آسام اور بنگلہ دیش کے شمال اور شمال مشرقی علاقوں میں حکام کی جانب سے پناہ گاہوں تک خوراک اور پینے کا پانی پہنچانے کی کوششوں میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ حکام نے بتایا کہ گزشتہ ہفتے مانسون شروع ہونے کے بعد سے بنگلہ دیش بھر میں 1 درجن سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکومت نے لوگوں کو نکالنے میں مدد کے لیے جمعے کو فوجیوں کو بلایا، اور ایکتور ٹی وی اسٹیشن نے بتایا کہ لاکھوں لوگ بجلی سے محروم ہیں۔ یونائیٹڈ نیوز آف بنگلہ دیشی ایجنسی نے کہا کہ آفات سے نمٹنے کے ادارے کے جونیئر وزیر انعام الرحمان کے مطابق سب سے زیادہ متاثرہ سنم گنج اور سلہٹ اضلاع سے 1 لاکھ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے، اور تقریباً 40 لاکھ لوگ اس علاقے میں محصور ہو چکے ہیں۔ سیلاب نے ہندوستان کے شمال مشرقی آسام کو بھی تباہ کرنے کا سلسلہ جاری رکھا، جہاں امدادی کارروائیوں میں مصروف 2 پولیس اہلکار اتوار کو سیلابی پانی میں بہہ گئے۔ روس یوکرین کے دفاع کو کمزور کرنے کی بھرپور کوششیں کر رہا ہے۔ یوکرین کے مشرقی لوہانسک خطے میں، جو حالیہ ہفتوں میں ماسکو کی جانب سے اپنے پڑوسی پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوششوں کا مرکزی نقطہ بن گیا ہے، مبینہ طور پر پیر کو کئی دیہاتوں کے کنٹرول کے لیے لڑائیوں کا آغاز ہوا۔ اس انتباہ کے بعد کہ لڑائی برسوں تک جاری رہ سکتی ہے، خوراک اور ایندھن کی فراہمی کے لیے جنگ کے نتائج دنیا بھر کے ذہنوں میں بوجھ میں اضافہ کر رہے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ ہمیں روس سے زیادہ جارحانہ کارروائیوں کی توقع رکھنی چاہیے، کیونکہ اس ہفتے یورپی یونین کے رہنما اس بات پر غور کریں گے کہ آیا یورپی یونین میں یوکرین کی امیدوار کی حیثیت کے لیے حمایت کی جائے۔ یورپی کمیشن نے گزشتہ ہفتے یوکرین کو امیدوار کا درجہ حاصل کرنے کی سفارش کی تھی۔ مغربی ممالک کے فوجی اتحاد نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس اسٹولٹنبرگ کا کہنا ہے کہ یوکرین میں جنگ کئی برس تک جاری رہ سکتی ہے۔ اتوار کو ایک بیان میں اسٹولٹنبرگ کا کہنا تھا کہ جب سے یورپی یونین کے حکام نے سفارش کی ہے کہ یوکرین کو نیٹو میں شامل ہونے کے لیے امیدوار کا درجہ دیا جائے، یوکرین کی فوج کو روس کے حملوں میں شدت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے جمعے کو کیف کا دورہ کیا۔ انہوں نے طویل جنگ کے لیے تیار رہنے کی ضرورت پر زور دیا۔
इसी दौरान अमेरिका के एक थिंक टैंक का अपनी ताज़ा जायजे में कहना है कि रूस ने डोनेट्स्क के करीब मामूली कामयाबी हासिल की है। जायजे में मजीद कहा गया है कि रूस यूक्रेन के फौजियों को खार्किव शहर के इर्द गिर्द रेलवे लाइन की आर्टिलरी रेंज से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। जायजे के मुताबिक रूस इन लाइनों को अपने फौजियों की सप्लाई के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना जैनेट येलेन ने कहा है कि सदर जो बाइडन वफाकी गैस टैक्स में छूट का ऐलान करने और चीन से दरामदशुदा अशिया पर कुछ महसूलात कम करने पर गौर कर रहे हैं ताकि अमरीकियों को अशिया सर्फ की बढ़ती हुई कीमतों से निमटने में मदद मिले। येलेन ने इतवार के रोज़ ABC के प्रोग्राम दिस वीक में कहा कि सदर बाइडन सारिफिन की मदद के लिए कुछ भी करना चाहते हैं। उनका कहना था कि गैस की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और ये वाज़े तौर पर घरों पर बोझ डाल रहा है। शाम के सरकारी मीडिया ने पीर को कहा कि शिमाली शहर में एक बस पर हमले में 11 सरकारी फौजियों समेत 13 अफराद हलाक हो गए। सरकारी खबरसां एजेंसी सना ने बताया कि यह हमला सूबे रक्के के इलाके जबलुल बशरा में हुआ। रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि हमला कैसे हुआ और फौरी तौर पर किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। इथियोपिया में ऐन शाहिदीन ने इतवार के रोज़ बताया कि मुल्क के इलाके ओरोमिया में एक हमले में 200 से ज़्यादा लोग हलाक हो गए हैं, जिनमें से बेशतर नस्ली ग्रुप अम्हारा से ताल्लुक़ रखते हैं। ये अफ्रीका के दूसरे सबसे गुंजान आबाद मुल्क में हालिया हमलों में एक मोहलिक तरीन हमला है, जबकि वहाँ नस्ली कशीदगी का सिलसिला जारी है। अमरीकी माली मंडियां पहली बार पीर के रोज़ यानी आज जून 10 की तातील मना रही हैं। गुज़श्ता साल जून 10 को अमरीका में ग़ुलामी के मौसर ख़ात्मे की खुशी मनाने के लिए एक वफाकी तातील के तौर पर नामज़द किया गया था। खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक क्योंकि 19 जून उस साल इतवार था, इसलिए उसे पीर के रोज़ मनाया जा रहा है। अमरीका में जून 10 की एक वफाकी तातील बन जाने के एक साल बाद इस इख्तितामी हफ्ता लोग मौसीकी, खानों और फायरवर्क्स की तकरीबात में इकट्ठे हुए। सदर जो बाइडन ने गुज़श्ता साल जून 19 को मुल्क की 12वीं वफाकी तातील बनाने के एक बिल पर दस्तखत किए थे। ये थीं वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और दुआओं का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों का सिलसिला जारी रखिएगा। कैमरामैन सैयद असफर इमाम के साथ खालिद हमीद अब इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।